تبرکات کا کیا کنسپٹ ہے؟ جی یہ قرآن بتاتا ہے، یہ بریلویوں کا پیدا کردہ نہیں ہے کہ تبرک کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ میں تھوڑا لیڈر تو کی اگر کوئی پھرنے ٹورنے ہو جناب کوئی ایک قلم دے چھوڑا تھا ساری زندگی دیکھی دیکھی جینا ہی تے جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے وہ تسبیح دے چھوڑا تھا میرا ایمان ہے وہ تسبیح آگے رکھ کے جڑا دعا منگسی رب قبول فرمائے گا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے۔ تبرک کا کنسپٹ تو ہے اسلام میں، توجہ ہے نا۔ امام الانبیاء کے غلام بکسا کنارے لگ گیا، بندہ اٹھا کے واپس تو نہیں لایا، حکم کا پابند تھا، واپس آ گیا، آ کے قریدنے لگا، اسرار بڑھتا گیا۔ بابا جی سمجھ نہیں آئی، بکسا آپ نے دیا، کھولا بھی میں نے نہیں، دریا کی موجوں میں لہروں میں اسے کنارے لگا دیا۔ کیا چیز تھی اس میں؟ کیا چیز تھی اس میں؟ جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، آج کم اور نکلا دا ہے، اس پوری تبصرہ نہیں، ورنہ 5-10 منٹ ادھر لنگ جا سن جدوں تک ماڑا نہ ہے تو بڑا نہ ہو سی نا تو تقریر واسطہ زبیر خان نہیں آن لگا تو جے بنو یا تو اللہ معاف کرے۔ جو علماء حق ہیں، جو صوفیاء بزرگان دین ہیں، وہ اپنی بات نہیں کرتے، وہ جب بھی کرتے ہیں یا خدا کی کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا یار، یہ برصبی دلگے میں سرخیاں دیتی ہیں تھوڑیاں جیاں ہے نا توجہ۔ تو کہنے لگے بزرگوں نے فرمایا نہ چھیڑ بھائی جانے بار بار کیوں پوچھتا ہے، ہو گیا کام جو ہونا تھا؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ پھر جنید بغدادی بولے میرے مرید میرے بیٹے 12 سال لگا کے کتاب لکھی تھی، 12 سال اس کی پروف ریڈنگ ہوتی رہی، 12 سال میں فکر میں رہا یہ نشر و اشاعت اس کی ہو یا نہ ہو۔ 36 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا میری کتاب کی کوئی ضرورت تو حیثیت نہیں اللہ کے کلام کی موجودگی میں، اس لیے میں نے اس کو دریا کے حوالے کروا دیا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بات سمیٹتے ہیں یار، میں کوئی گل تھوڑی جی خواتین واسطے کرنی سی۔ ایک مفکر نے کہا تھا تم مجھے مائیں اچھی دو میں قوم اچھی دوں گا، اے گل سمجھے ہو؟ تو ابو الاسود الدولی نے بھی کہا تھا بیٹوں سے، سامنے بیٹھا ہے نا، واقعہ پورا نہیں سناتا، بچ نہیں بلکہ اوپر ہونے لگا، توجہ کرنا۔ ابو الاسود الدولی نے بھی کہا تھا بیٹوں میں نے تم پر ایک احسان تمہاری پیدائش سے پہلے کیا، عرب کا دانشور تھا، ادیب و شاعر تھا، ایک احسان میں نے تمہاری پیدائش کے بعد کیا۔ بیٹے بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے ابا جی جو احسان تو آپ نے پیدا ہونے کے بعد ہم پر کیا وہ تو سمجھ آتا ہے، جو ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے احسان کیا وہ کیا تھا؟ تو مختصر جملوں میں، یہ کوئی آدھ گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے، مختصر جملوں میں اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں شاعر ہوں عرب کا، اور میں اپنی پسند اور ناپسند کا ایک معیار رکھتا ہوں، میرے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، میں عرب کی کسی حسینہ جمیلہ خاتون سے شادی کرتا کہ یہ میری پسند ہے، کیونکہ میرا انداز اسی طرح کا تھا، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ حسینہ جمیلہ تو آ جائے گی مگر اس کی گود میں جو اولاد ہوگی کیا یہ اس کی بھی تربیت کر سکے گی یا نہیں، تو میں نے ایسی خاتون بیاہ کر کے لائی جس سے اللہ نے مجھے اچھے بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اس پر حاشیہ اور تبصرے کی گنجائش نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ماں ایک عرب کے مفکر نے اور بھی کہا تھا، جملہ ایک ہی پڑھتا ہوں، فرمایا الام مدرستن، ماں مکمل ایک مدرسہ ہے، ایک کیا ہے؟ مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے۔ خدا کی قسم اس بچے پر عبدالوہاب جس کا نام بعد میں تبدیل ہوا، اتنی بیماریاں ڈوکاں کے اس کے ننیال والے موجود ہیں یہاں پر جی، کاہوٹی میں پڑھتے ہوئے، پھر ڈل چھپریوں میں پڑھتے ہوئے، راتیں کہیں ہیں دن کہیں ہیں، ٹکرے ہیں، اور جناب اردہ گرد باغم بھاگی ہے، مگر مبارک ہو اس کے والدین کو جنہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہو کچھ بھی شفا بھی رب دے گا، اور ہمارا
ہم انشاءاللہ ہٹا کے کالج اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں بنائیں گے، اللہ کا قرآن پڑھائیں گے۔ بالآخر سالیں زیادہ لگی مگر اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ تو مائیں تربیت ٹھیک کریں، جڑے پیو نمازاں نہیں پڑھ دے انہوں دے بچے دے پوتے دے نواسے وہ کس طرح نمازاں پڑھ سن ذرا سوچو۔ جڑیاں ماواں ہیں جی سبزی منڈی بیچ بھی بہن بازارہ بیچ بھی دوپٹہ اتریانو ہے، آف بازوں لباس بھی ہو، بال کٹے بھی ہوں، نہ کوئی جنازہ رہے نہ کوئی شادی رہے نہ کوئی منڈی رہے نہ کوئی بازار رہے، نہ مسلح کے قریب نہ ذکر خدا کے قریب، یہی صورتحال کہیں باپوں کی ہے تو جو باپ جو ماں خود تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہاں یزیدیت ہی نظر آئے گی، حسینیت تب نظر آئے گی کہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہو، فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، گود میں حسن و حسین اپنے نمبر پہ ہوتے تھے، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑتے تھے، نہ نماز چھوڑی تھی نہ قرآن چھوڑا تھا۔ تبھی تو کربلا میں اپنے سمیت 72 کو رائے خدا میں قربان کر دیا، اور حسین نے مثال قائم کی کہ میرا بچپنا بھی بے مثال، میری قربانی بھی بے مثال، میری جوانی بھی بے مثال، اور میرا صبر اور تحمل بھی بے مثال۔ وقت نہیں، ورنہ میں ایک عرب کی اور خاتون کی بات کرتا، اور اگر میں سمیٹ کے کر دوں 2-3 منٹوں میں، ویسے کم از کم 15 منٹ کی ہے لیکن 2-3 منٹوں میں لے آتا ہوں۔ بنو امیہ کا دور ہے، علامہ صاحب جانتے ہیں، علماء کرام اور پڑھے لکھے لوگ۔ ایک فروخ نامی بندہ ہے جی جو اس وقت جہاد پہ چلا گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اے ماؤ بہنوں بچیوں توجہ کرنا، اولادیں تب سدھریں گی جب آپ قرآن پڑھو گی، اولادیں تب سدھریں گی جب آپ نماز پڑھو گی، اولادیں تب سدھریں گی جب ایک بالشت موبائل نہ ساڑے کنے کو لاٹ ہے نہ ساڑیاں اکھی کو لاٹ ہے، نہ بچے چھوڑن نہ بیٹیاں چھوڑن، تو پھر حسین بن علی حسینیت کدھر نظر آئے گی؟ یہ تو رفتہ رفتہ یزیدیت ہی نظر آئے گی۔ اس لیے یہ بھی تجدید عہد کرنا ہے۔ بات میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ بیوی کو کہا پیچھے بچہ پیدا ہوا تو ایسا کرنا کہ اس کو دین پڑھانا، سمجھ آئیے؟ چلے گئے، یا وہ پیدا ہو چکے تھے تو حضرت فاروق جہاد پہ چلے گئے۔ 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اے سنو ذرا، کتنا؟ 27 سال جہاد پر، پیچھے خاتون خانہ نے گلشن نہیں اڑائے جی، اس وقت کے لحاظ سے کھیل تماشے نہیں کیے، اس وقت کے لحاظ سے ناچ ڈانس نہیں کیا۔ ایک حیادار، ایک پردے دار، ایک باکردار خاتون جنت اور حوا کی بیٹی اور خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی نے مثال قائم کی، خدا کی قسم۔ 27 سال کے بعد ادھر پیچھے بیٹا پڑھا 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 پڑھا، اتنا دین پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنی حدیث پڑھا کہ محدث بن گیا، حدیث کا عالم، اور مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے۔ کہاں دیتا ہے درس بولو؟ اور مسجد نبوی میں امامت کر رہا ہے۔ 27 سال گزرے، الفاظ بہت لمبے ہیں، واقعہ بڑا دل نشیں اور دلچسپ ہے، اور خواتین کو اس راہ پہ لگانے والا ہے۔ گو کہ میری بدعملی اور کم علمی آڑے آ رہی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا، توجہ کرنا خواتین، بچے ایسے ہی عالم اور حافظ نہیں بنتے۔ یا مائیں سادہ سیدھی ہوں، بے شک علم نہ ہو، رب سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے، بولا نہ میں حافظہ ہوں نہ قاریہ ہوں نہ عالمہ ہوں، نہ بہت بڑی یونیورسٹی میں گئی ہوں نہ کالج میں گئی ہوں، میں سیدھی سادھی ایک عورت ہوں، میرے بچے کو عالم بنا دے۔ بولا یار میرے بچے کو حافظ بنا دے، میرے بچے کو قاری قرآن بنا دے۔ اے اس کے سفید بالوں کی اور کمزور ہڈیوں اور کمزور لڑکھڑاتی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ اپنے عرش پہ قبول فرماتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے علماء نظر آتے ہیں، بڑے بڑے قداور علمی روحانی شخصیات میدان عمل میں آتی ہیں۔ ماں یونیورسٹی میں نہیں گئی، کالج میں نہیں گئی، عالمہ نہیں بن سکی، مگر حیادار رہی، خوف خدا تھا، رزق حلال تھا، دعائیں کرتی تھی۔ اللہ نے اس کے گھر میں علماء
فرما دیا ہے۔ میں بات سمیٹتے اور بڑھ رہی ہے، آپ سے معذرت، توجہ توجہ۔ 27 سال گزر گئے، بچہ عالم دین حدیث کا عالم بن گیا، مسجد نبی کے محراب میں کھڑا ہوتا ہے۔ باپ واپس آیا 27 سال کے بعد، جاتے ہوئے اپنی اہلیہ کو 30,000 درم دے کے دے گیا تھا۔ کتنے بولو؟ 30,000 درم۔ جی واپس آیا، دروازے پہ دستک دی، بس بات ختم ہونے لگی، دروازے پہ دستک دی، سنے مائیں بہنیں بچیاں، کہا کون؟ اندر سے پوچھا بیٹے نہیں، کون؟ کہا فروخ۔ کہ اللہ کے دشمن ادھر کیا ڈھونڈتے ہو؟ دروازہ کھولو، یہ میرا گھر ہے خدا۔ اندر سے بیٹا کہتا ہے چلے جاؤ، یہاں پردے والے لوگ رہتے ہیں، چلا جاؤ یہاں سے۔ ہے جی توجہ ہے؟ وقت گزرا، وہ کھٹکا رہا ہے، یہ کھول نہیں رہا، وہ کھٹکا رہا ہے، یہ کھول نہیں رہا۔ بات بڑی، باتیں پھرتی پھرتی محلے پڑوس فرش پڑوس سے ہوتی آگے چلی گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، مسئلہ کیا ہے؟ باہر والا کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، اس کے اندر کوئی دشمن ہے، اس کو میرے گھر سے باہر نکالو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اے سنو یار، اس کو نکالو، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو نکالو۔ اندر والا کہتا ہے یہ کوئی کہیں مار دہاڑ والا تو نہیں آ گیا، ہمارا گھر پردے والا ہے، اندر نہ آنے دینا۔ خاتون خانہ سن رہی تھی اندر، انہوں نے کیا نا نقاب، انہوں نے کہا سارے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹائے نا، وہ خود مخاطب ہوئی، اسے پتا چلا میرا شوہر 27 سال کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ، یہ اندر میرا بیٹا ہے، باہر اس کا باپ ہے۔ دروازہ کھلا، دوروں باپ بیٹا گلو گیر ہو گئے، خاتون خانہ نے تعارف کروا دیا۔ وقت گزرا، شارٹ جملے، وقت ظہر کے لیے حدیث پڑھانے کے لیے حضرت ربیہ رائی، یہ ان کے بیٹے کو کہتے تھے، حضرت ربیہ رائی، وہ چلے گئے مسجد میں، حدیث پڑھائی۔ اس کے بعد مسلح امامت پہ جانا تھا، ادھر خاتون کہنے لگی بیٹا گیا ہوا ہے مسجد میں، پہلے حدیث پڑھائے گا بعد میں نماز پڑھائے گا، تسی بھی چلے جاؤ، 27 سال بعد آئے ہو تو اپنے پترہ پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ اے سونے ادھر ہے پیغام ہے سارا خواتین و حضرات کے لیے، بالخصوص ماؤں بہنوں کے لیے۔ چلے گئے، جا کے دیکھا حلقہ لگا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، اس طرح بھی علامہ صاحب میں نے خود پڑھا میں نے کہ حضرت غالباً حضرت امام مالک بھی آگے بیٹھے ہوئے حدیث کا درس سن رہے تھے۔ وہ فارغ ہوئے، دستار ہے سر پہ، بہترین لباس ہے، ہائے ہائے مولوی چنگا لباس لائی باہر نکلا ہے تو پتہ کیا انہیں مدرسے چا ہندہ ہو سائز چنگا مبار رکھی جوڑا مولوی دے کالیاں پہنیاں کہیں لوگ ہیں، میرے کو لیا ٹھنکی جائیے تسی بے فکر رہو تو میں اپنی گل کرنا ہوا تھا۔ توجہ ہے؟ خدا کی قسم یہ چڑھائیاں، یہ آنکھیں دکھانا، یہ حضور کی امت کا کام نہیں، بس امام جو مانا ہے مان جا امام کو۔ جی یہ کون ہے؟ کسی نے کہا ہے ربیہ ہے، کہ میرا بیٹا ربیہ ہے۔ آگے گیا، نماز پڑھائی، واپس آیا نا باپ بیٹا، تو بڑھی اماں پوچھنے لگی، ربیہ کی ماں فروخ کی بیوی کہنے لگی اچھا نماز پڑھ کے آئے ہو؟ نماز پڑھ کے آئے ہو، اور کیا دیکھا ہے؟ یہ منظر بھی دیکھا ہے، میں دہراتا نہیں ہوں الفاظ، یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا ہے۔ کہا بڑی خوشی ہوئی، میرا بیٹا محدث ہے، حدیث پڑھاتا ہے، مسجد نبوی کا امام ہے، سبحان اللہ۔ بڑھی اماں پوچھنے لگی اس کی بیوی، اچھا بتاؤ یہ باتیں تو ہو گئی، تمہیں 30,000 چاہیے کہ وقت کا امام چاہیے؟ گل میں مکا چھوڑیے، تسی گلا غور کرے ہو، 30,000 درم چاہیے یا وقت کا امام چاہیے؟ تو بابا فروخ جو 27 سال جات میں رہا بولا ایسا امام تو کروڑوں میں نہیں ملتا، تجھے مبارک ہو، تو نے میرا پیسہ ضائع نہیں کیا، امانت میں خیانت نہیں کی، سوسائٹی اور معاشرے اور ریاست کو ایک بڑا عالم حدیث دے دیا ہے۔ یہ کردار ہے خواتین کا، اور یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سردار دلدار خان جو اس وقت دبئی میں
दुबई में मौजूद है, दिलदार खान साहब, ये सारा मजमा खवातीन और हजरात का आपको दिल की अमीर गहराइयों से मैं हुस्न ज़न के तौर पर ये जुमला कहता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता है। आपने दौड़ें बड़ी लगाई मगर बच्चा हाफिज कुरान बना दिया। लेकिन इस कुरान के हिफ्ज करना ही काफी नहीं, इस पर अमल भी करना है, इसको याद भी रखना है और इसका आलिम भी बनना है। और बांडी वालों, आपको गुज़श्ता चंद सालों में आपको 3-4 हुफ़ाज़े कराम तो हमने 4-5 तो दिए हैं, इनको जाया होने से बचाओ, कुरान के साथ जुड़ो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत अपनाओ, कुरान के पैगाम को फॉलो करो। ये झगड़े, ये रोले, ये नाराजगियां, ये रंजिशें, ये तांते, ये मुकदमा बाजियां, ये सारा कुछ इधर ही रह जाएगा। अगर कब्र में और हश्र में कामयाबी चाहते हो तो कुरान के पैगाम को अपनाओ कि शीरो शक्ल हो जाओ, दूसरे को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। यही पैगाम है इस मजलिस का। और मैं मुबारकबाद के पेश करता हूँ अपने इदारे के कुल वक्ती जुज वक्ती यानी स्कूल के असातिज़ा, जिनमें हाफिज अमजद साहब भी हैं, और हिफ्ज के असातिज़ा, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले साल भी रिजल्ट अच्छा दिया था कि हाफिज अमजद साहब खुद कह देते तो ज्यादा मौसर थी बात, तो मैं अपना मुंह आप मियां मुंह बनने का कभी आदी नहीं, मगर एक मालूमात है जो आपको देना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों कि लकड़ियां आप भेजें, जानवर आप भेजें, मस्जिद की तामीर में आपके पैसे जाएं, जुमा आप जाके अक्सरियत में वहां पढ़ें, आपकी जहां तबीयत चाहती है वहां पढ़ें। मैं इस सारे तावन पर तमाम अहलिया ने बांडी शजाबाद कयाना गैल छपरिया सुल्लोट और बुले का जितने रकबा जाते हैं जिनके नाम में ले सकूं या ना ले सकूं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं अव्वलन। और दूसरे नंबर पर ये कि हमने 1997 में ये पाबंदी लगाई थी, जो बच्चा हमें 2 छठी में इंशाअल्लाह वो हाफिज कुरान भी होगा और हमारे पास मैट्रिक भी पास करेगा। अल्लाह के फजल से सैकड़ों तुलबा ने मिडल में ही हिफ्ज मुकम्मल किया, कई तुलबा ने 13-14 महीनों में हिफ्ज मुकम्मल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का मीरपुर बोर्ड का आपका रिजल्ट है 6 हुफ़ाज़े कराम जिन्होंने हिफ्ज भी मुकम्मल किया और हिफ्ज कुरान के साथ 6 के 6 फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। और हमारे एक बच्चे के नंबर हिफ्ज कुरान के साथ 800 हैं और दूसरे बच्चे के नंबर 799 हैं, बाकी इसके करीब करीब हैं। ये हिफ्ज भी है और मीरपुर बोर्ड में मैट्रिक का रिजल्ट भी है। अब आप अपने बच्चों का इंतखाब करें कि शोबा दरसे निजामी आलिम कोर्स वो शुरू कर रखे है हमने, मैं खुद भी उसके पीरियड लेता हूं। आपके बच्चे इंशाअल्लाह, और आपकी इतला के लिए दर्जनों हुफ़ाज़ उलमा 20 मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में काम कर रहे हैं। और हमारे एक अजीज जो इस वक्त चित्रा टोपी से जिनका ताल्लुक है वो हिफ्ज के उस्ताद हैं, अभी फारिग तहसील भी हुए हैं, एमफिल का इम्तिहान भी दिया है। अगले इंशाअल्लाह करीब तरीन मुस्तकबिल करीब में वो PhD के लिए दाखिला भेजेंगे इंशाअल्लाह। ये आपका इदारा फैजान मुस्तफ़ा है जो कौटी में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक दे। एक शेर सलाम का स्टार्टी कलिमात के साथ। अच्छा, मैं टाइम कोई 20 मिनट ऊपर लाई छड़िया, तुम नाराज हो यार? मुनासो आप ही है, तकरीरा आप ही है, ताइदा आप ही है, तस्दीकों चलो माफ करे अगर गल हो गई, टाइम हो गया तो खेल कूद में नहीं गुजरा है, अच्छी बातों में गुजर गया है। अगर इसके दौरान कोई मुझसे गलती हुई हो अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह आप सबको भी माफ करे। किबला पीर सैयद अब्दुल कदीर शाह साहब से मेरी दरखास्त है कि वो अपने स्टार्ती कलिमात के साथ एक शेर सलाम का पढ़ेंगे।